محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا سے بہت ساری چیزیں حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے تجربات سے بہت سی باتیں پکی ہو جاتی ہیں اور ان باتوں کا یقین اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ مثلا زہر کھانے سے کسی کی موت ہو گئی ہو، زہر کھانے سے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو تو انسان کو اس بات کا ڈیفینٹ پکا اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ زہر کھانے سے موت ہو جاتی ہے۔ کسی کو بتی کا کرنٹ لگنے سے مر گیا ہو، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو انسان کو یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ لائٹ کو ٹچ کرنے سے، کرنٹ کو ٹچ کرنے سے انسان مر جاتا ہے۔ سانپ ڈسنے سے کسی انسان کی موت واقع ہو گئی ہو تو اس بات کا پکا یقین ہو جاتا ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے، اس کے کاٹنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اگر سانپ ہو، کسی سے کہا جائے ہاتھ لگا دیجئے، ہاتھ لگائیے، تو ہاتھ نہیں لگائے گا بلکہ اس کو دیکھ کر دور بھاگے گا۔ اس کو اس بات کا یقین بیٹھ گیا کہ اگر سانپ کاٹ لے گا تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ بہت ساری مٹھائی کی پیسیں ہوں، 1000 مٹھائی کی پیس چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی، اس میں ایک پیس میں زہر ملا ہو اور کہا جائے کہ یہ ساری 999 جو مٹھائی کی پیس ہیں یہ سب فریش اچھی ہیں، صرف ایک پیس کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے، تو انسان اپنا ہاتھ کبھی بھی آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر کا راستہ۔ کہ اب اس کو دیکھنے سے یہ پکا یقین بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے سامنے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ اس تجربہ سے یہ بات پکی ہو گئی، یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی زہر کھا لے گا تو مر جائے گا، کبھی بھی زہر کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سانپ کے ڈسنے سے انسان مر جاتا ہے تو سانپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کرنٹ لگنے سے انسان مر جاتا ہے تو کبھی کرنٹ کو ٹچ نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کا یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، جس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ، کہ دیکھنے سے انسان معلوم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ، تو ایک نظر کے راستے سے انسان کو پکا یقین بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے۔ مثلا کوئی بزنس والا ہے تو وہ روزانہ بزنس کرنے جاتا ہے، وہ آفس جاتا ہے، اس کو پتا ہے، اس بات کا یقین بیٹھ گیا ہے کہ ہم جب بزنس کریں گے اور جتنی اچھی ہم تجارت بزنس کریں گے تو ہماری لائف اتنی ہی اچھی گزرے گی، ہمارے رہنے سہنے کے وسائل اتنے ہی اچھے مہیا ہوں گے۔ تو اس بات کا اس کے اندر یقین بیٹھ گیا۔ کوئی کسان آدمی ہے تو اس کو اس بات کا یقین بیٹھ گیا کہ اگر ہم جتنی ہی اچھی کھیتی کریں گے اور جتنا ہی اپنے کھیت میں ہم محنت کریں گے
اتنے ہی اچھی فصل پیدا ہوگی، اچھی پیداوار پیدا ہوگی، اچھا بینیفٹ کمائیں گے تو ہماری زندگی کیا گزرے گی؟ اچھی زندگی گزرے گی۔ یہ انسان کے تجربات تھے جس پر انسان کا مکمل یقین بیٹھ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نظر کا راستہ۔ خبر کا راستہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کی بتائی ہوئی خبر پر، کسی کی بات کو مان کر اور اس پر یقین پیدا کر لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خبر کا راستہ، خبر پر۔ اور ہمارے آقا کریم جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لے کر آئے وہ سب کیا لائیں؟ خبر کی چیزیں لے کر۔ نبی نے بتایا کہ جہنم ہے، نبی نے بتایا کہ جنت ہے، نبی نے بتایا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ قیامت برپا ہوگی، نبی نے بتایا کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک حقوق کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ پلسرات قائم ہوگی۔ تو نبی کی اس خبر پر ہم ان کی بات کو ہم مان کر اس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ خبر کا راستہ۔ جب ہم نظر کے راستے پر یقین کر لیتے ہیں کہ سانپ کاٹنے سے انسان مر جاتا، زہر کھا لینے سے انسان مر جاتا، کرنٹ لگنے سے انسان مر جاتا، جس سے ہم احتیاط کرتے ہیں اور اپنے اس دل میں یقین بٹھاتے کہ اگر ہم کوئی پاؤزن کی چیز لاتے، کوئی دوا کیٹناشک لاتے، تو ہم کو احتیاط کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے کہ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر کے بچے اگر پا جائیں گے تو اسے میٹھی سیرپ سمجھ کر پی لیں گے تو ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ یقینی تو ہمارے اندر بیٹھا، اور ایسا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر، اس معاشرہ کے اندر، اس دنیا کے اندر ہوا۔ ہم نے ایک واقعہ سنا بھی کہ ایک عورت اس پاؤزن کو سیرپ کے عوض میں دے دیا، اس کو معلوم نہیں تھا، ایک ہی جیسی شیشی تھی، اور ایک ڈھٹ اس بچے کو پلا دیا، اور چند لمحوں کے اندر وہ مالک حقیقی سے جا ملا، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف رخصت ہو گیا۔ تو ان باتوں کا ہمارے اوپر جو یقین پیدا ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا راستہ۔ جب نظر کے راستے پر ہمارے اس کو مان کر ہمارے دل کے اندر یقین پیدا ہو گیا، تو کیا خبر کے راستے پر جو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو مان کر ہم اپنے دل و دماغ کے اندر ایسا یقین نہ بنائیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تابعا لما جئت بہ، کہ نبی نے فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے لائی ہوئی چیزوں کے اوپر، میرے لائے ہوئی شریعت کے اوپر آپ یقین نہ رکھو، ایمان نہ رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا اپنے دل و دماغ کے اندر یقین نہ بیٹھا۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر اور لائی ہوئی باتوں پر اگر سچے دل سے دل کے اندر یقین نہیں ہے، جس طریقے سے یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ سانپ کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے، زہر پینے سے انسان مر جاتا ہے، کرنٹ لگنے سے انسان مر جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت، جو بات، جو حکم لے کر آئے، بالکل پکی
اس پر اسی طریقے سے ہم آپ کو یقین کرنا ہوگا، تب ہم آپ مومن ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکھنے کے اندر تو ہم کو اس کے اندر گھاٹا لگتا ہے، کوئی ایسا کام ہے جس کو ہم کریں تو ہمارا گھاٹا لگتا ہے، لیکن وہ کام اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی نظر میں مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ یقین نہیں بیٹھا۔ مثال کے طور پر ہم مثال دے رہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس مال کی حفاظت خود اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ کیا خبر ہے؟ یہ کس نے خبر دی؟ جناب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ تو اب اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، اور ایسے بٹھانا ہے جس طریقے سے ہمارا یقین ہے کہ زہر کھا لینے سے انسان مر جاتا ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر، اس حدیث پر، ان کی اس بات پر، ان کی اس قول پر ایسے یقین بٹھانا ہوگا، اور اس طریقے سے اگر یقین نہ ہوگا تو ہمارے ایمان نہ ہوگا۔ کیونکہ ہم نے ابھی پہلے حدیث پڑھی تھی کہ نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تابعا لما جئت بہ، کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری لائے ہوئی خبر پر، میرے لائے ہوئے دین پر، میرے لائے ہوئے تعلیمات پر مکمل طریقے سے یقین نہ کرے، اس کی اتباع ہے۔ تو بندہ کہتا ہے، ایک سوچتا کہ 1,00,000 پر 25,000 روپے زکوٰۃ نکلتا ہے، اگر ہم 25,000 1,00,000 کی گڈی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اور ہم 25,000 اگر زکوٰۃ کے اندر اس کو ادا کر دیں، دے دیں، تو ہمارا تو گھاٹا ہو جائے گا، اس میں تو 75,000 بچیں گے۔ اس میں کتنے بچیں گے ہم کو؟ 2,500 کم میں 1,00,000 میں ہو جائیں گے، تو پیسہ کم ہی ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اصلاح معاشرہ یہ کہ اس کو مال میں اضافہ بھی کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جو بندہ 1 خرچ کرتا ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ 10 دیتے ہیں۔ کتنے دیتے ہیں؟ 10 دیتے ہیں۔ اور یہاں تو 1,00,000 میں سے 2,500 نکال دو تو کم ہو جاتی۔ تو یہ نظر کا راستہ، ہمارا یہ عقل، یہ دماغ، یہ دل، یہ چیخ کر پکارتا ہے کہ 1,00,000 میں سے اگر ہم 2,500 زکوٰۃ کر دے دیں گے تو پیسہ کم پڑ جائے گا، پیسہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے نظر کے راستے پر ہم یقین رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ دارالعلوم کے اندر ایک خازن گزرے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑا پکا ان کا یقین ایمان تھا۔ دارالعلوم کے وہ خازن تھے، خزانچی تھے، اللہ نے ان کو بڑا مال دے رکھا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا اپنے کمرے کے اندر جس میں ان کا مال جس الماری میں رکھا ہوا ہے ایک تالا ہے، چور اس کو توڑ رہا۔ تو وہ خادم صاحب نظر انداز کر گئے، وہ اٹھے اپنے تہجد کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس چور کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ اب تک نہیں تالا ٹوٹا ہے تو اب کیا ٹوٹے گا بھائی؟ تو اس نے سمجھا کہ یہ بندہ مالک جان گیا تو بھاگ گیا، اور پھر وہ مسجد گئے، نماز پڑھی۔ اس وقت جو دارالعلوم کے محتمین صاحب تھے انہوں نے نماز پڑھائی فجر کی، اور پھر بتانے لگے۔ تو ان کا ایک تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی آج اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا،
جیسے تقیہ کلام ہوتا، بعض آدمی باتوں کے اندر نکالتے. جیسے ہمارے یہاں شمیم بڑے ابا تھے تو ان کی عادت تھی حالانکہ کہتے تھے تو لوگ ان کو حالات کہا کرتے تھے. تو ان کی بھی عادت تھی، تقیہ کلام تھا ان بزرگ کا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو محتمین صاحب سے کہنے لگے آج اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. تو کہنے لگے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا کہ اللہ کا فضل بھی اور اللہ کا غضب بھی ہو جائے گا. یہ کہیے کہ آج اللہ کا غضب ہو گیا. تب انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا واقعہ رات کو پیش آیا. تو حضرت نے کہا کہ آپ جب جاگ گئے تھے، اٹھ گئے تھے، تو پہلے سے اس کو کیوں نہ آگاہ کیا تھا، کیوں نہ بھگایا تھا. تو بزرگ نے کیا فرمایا، ان کا یقین دیکھیے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جی آپ ہی سے میں نے سنا تھا، آپ ہی کے بیان میں نے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کی مال کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں. تو میں اپنے مال کی پوری پائی کی زکوٰۃ دیتا تھا، اسی وجہ سے مجھ کو اللہ کی ذات پر یقین. یہ ہوتا ہے یقین. اب مثال سے یہ بھی دیکھ لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. قرآن میں تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعہ قرآن کے اندر جو بیان کیے، جو کہانی بتائی ہے، یہ یوں ہی نہیں بتائی جیسے ہم اپنے بچوں کو سوتے ہوئے فرضی کہانی سناتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو واقعہ، جو کہانی نقل کرتا ہے، وہ ہم سب آپ کے لیے سبق کے لیے نقل کرتا کہ آپ اس سے سبق حاصل کیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ ڈنڈا رکھتے تھے. لاٹھی اوزار رکھنا کیا ہے، سنت ہے. تو عصا رکھتے تھے، ایک لاٹھی رکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ما یمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا قال یا عصای، یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے. تو اللہ نے پوچھا آپ نے اس سے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آگے قرآن میں ہے، بتانے لگے کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، کہیں بیٹھتا ہوں ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریاں کے ہانکنے میں کام آتا ہے، اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، بکریاں کھاتے ہیں، آری، اور بہت سارے اس سے کام لیتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا القی عصایا، اے موسیٰ نے عصا کو ڈالی. اللہ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دی تو وہ ایک فنفناتا ہوا اژدہا بن گیا، ایک پائٹن بن گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، کہ یہ تو ہمارے پاس لاٹھی تھی، اللہ نے حکم دیا تو ہم نے اس کو ڈال دیا، یہ تو اژدہا بن گیا. تو دیکھو اژدہا بن گیا تو دیکھنے میں کوئی بھی مضر چیز ہے کہ نہیں، انسان کو جو ہے نقصان پہنچاتا، لیکن جو چیز میں نقصان نظر آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نفع میں بدل دیتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ نقصان لگتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو ایک مثال دی زکوٰۃ کی، تو شریعت کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرا کرو تاکہ آپ کا مال کی حفاظت ہو. لیکن کبھی کبھی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کی نظر میں لگتا ہم زکوٰۃ ادا کریں گے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ کی گدی ہے، ہم 2500 روپیہ دے دیں گے تو 2500 روپیہ کم ہو جائے گا. تو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے. کیسے کہ ایک حدیث میں اور آیا کہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ لوگ مالدار زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش کو روک لیتے، اور بارش بے محل ہوتی، بے موقع ہوتی ہے. جب ہماری فصلیں کٹنے والی ہوں گی، جب دھان بالکل لگا ہوگا، پک گیا ہوگا، تو اتنی بارش ہوگی کہ دھان اسی میں تیر رہا ہوگا. اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اپنے پیسوں سے اپنے
تیل ڈیزل سے ہم پانی لگائیں گے تو وہی پیسہ اتنا کیا ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا کام لگتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود بیاج تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے اور آپ کے لیے تجارت کو حلال قرار دیا۔ ہم تجارت کرتے ہیں تو کم منافع ملتا ہے، محنت کرنے پڑے گی، جدوجہد کرنے پڑے گی تو پیسہ کمائیں گے، اور ایسے ہی میں 1 لاکھ دیں گے اور 1 لاکھ کے 20,000 دیں گے تو کچھ کرنا بھی نہیں ملے گا۔ ایسے پیسہ مل جاتا ہے کہ نہیں 20,000 روپیہ، منافع لگتا ہے، فائدہ لگتا ہے، لیکن یہی فائدہ کبھی کبھی ہمارے لیے نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے، سود بیاج کھاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اولادوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے مدلے ابا تھے، کافی مالدار آدمی تھے، بہت زمین تھے، 100 بیگھہ تک زمین تھی ان کے پاس۔ ان کا دھندا یہ تھا کہ وہ چوماس کے اندر پورے علاقے کو پیسہ دیتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے۔ جیسے 1000 روپیہ دے دیا، 500 روپیہ دے دیا، 500 روپیے کا دھان کی قیمت ہے 1000 اور روپیہ دیتے تھے 500 روپیہ پر کنٹل دھان، تو پورا علاقہ ان سے اس طریقے سے لیتا تھا، بعد میں لے لیتے تھے۔ تو ہم نے ایک دن سمجھایا کہ دادا ابا یہ غلط ہے اور یہ سود ہوتا، تو بڑے تھے ظاہر سی بات، انہوں نے ہم کو ڈانٹ دیا کہ لگے یہ سود کیسے ہوتا، یہ کیسے بیاج ہے، ہم ایک دھندا کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فائدہ اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسا جس میں لگتا بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے، کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نقصان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پکڑنا نہیں چاہتے، اللہ نے کہا اسے پکڑیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دہا کو پکڑا تو فوراً وہ لاٹھی پہلے کی طریقے سے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سمندر پانی پر لاٹھی ماریے، تو عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ پیچھے سے فرعون آتا، فرعون کا لشکر آتا اور سامنے دریا نیل ہے۔ اگر ہم سمندر پر پانی پر لاٹھی ماریں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ لاٹھی تو فرعون کے سر پر مارنی چاہیے۔ عقل چیخ چیخ کرے پکارتی ہے کہ یہ بد عقل کا کام کر رہے ہیں، اگر اس سے ماریں گے، پانی پر لاٹھی مار دیں گے تو اس سے کیا نجات مل جائے گی؟ لیکن انہوں نے اپنے عقل کا دخل نہیں دیا، بلکہ اللہ کے حکم کو پر ایمان لا کر مان کر اور اس پر یقین رکھا اور لاٹھی کو پانی پر مارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے دریا کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات وہ کام جو ہم کو دیکھنے میں منافع لگتا ہے، لیکن شریعت نے اس کام کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو ہمارے لیے وہ کیا ہوتا ہے، گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جو گھاٹے کا سامان لگتا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے۔ بہت ساری ایسی تجارت ہے جس میں کم منافع ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں بڑا منافع کا سودا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب جتنی باتیں کہی گئی اس پر ہم سب کو مکمل ایمان و یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔